جڑے تلاوت کرنے بیٹھے ہوئے نالے آیات دے ہوتے رکو دے روک لو تاکہ ٹائم مختصر ہے انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے ختم پڑھے ویسی سپارہ جمع کرا لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي جنتي فادخلي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند عالم مرحوم مغفور ہمارے بزرگوار عبدالقادر خان کے درجات بلند فرمائے اور حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما ہمارے ملک کی حفاظت و محافظت فرما مولا امام زمانہ کا جل ظہور فرما توجہ ہے قرآن وہ کتاب ہے جس میں نظام عالم کے ہر ایک قانون کا ذکر موجود ہے خداوند عالم نے جو اتنا بڑا نظام عالم بنایا اتنی انسانیت کو خلق کیا اتنی جنات کی قوم کو تخلیق فرمایا تو کبھی آپ احباب نے غور فرمایا ہے ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے تو خداوند عالم نے خود سورہ زاریات میں بتایا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
میں نے پوری انسانیت اور قوم جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. یعنی تخلیق کا مقصد عبادت. اللہ نے تمام انسان عبادت کے لیے بنائے، تمام جنات عبادت کے لیے بنائے. دنیا میں رہو، خدا نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو. دنیا میں تم رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اگر تمہارے دنیا اندر آ گئی تو پھر تباہی ہے. اب حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے منہ میں اللہ کی زبان بولتی ہو. آنا مدینۃ العلم و علی بابھا کا جو مصداق ہو، جو کائنات کا مشکل کشا عالم علی ابن ابی طالب ہے، جس کے بارے میں خلیفۃ المسلمین جناب عمر ابن خطاب نے کئی مرتبہ کہا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس علی ابن ابی طالب کا پاک فرمان بتانے لگا ہوں. میں نے یہ کہا ہے، آپ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. میرے مولا کائنات کا یہ پاک فرمان ہے علی ابن ابی طالب کا. جب علی بادشاہ کا نام آتا ہے تو اس وقت ذہن میں تصور بھی آتا ہے علم بھی کوئی شے ہے. علم اس وقت تک علم نہیں بنتا جب تک علی بادشاہ کی چوکھٹ پہ سجدہ نہ کرے. اس امام نے فرمایا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اگر تمہارے اندر دنیا آ گئی تو تباہی ہے. لوگوں نے بھی حیرت سے پوچھا یا علی یہ کیسی تعبیر؟ میرے مولا نے مثال دی، فرمایا پانی پہ کشتی چلتی ہے، جب تک پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے سلامتی کی ضمانت ہوتی ہے، جب یہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو تباہ ہو جاتی ہے. اسی طرح تم بھی کشتی کی مانند دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ آئے. دنیا اندر آ گئی تو جیسے کشتی کو پانی تباہ کر دیتا ہے، دنیا تمہیں بھی تباہ کر دے گی. اللہ اکبر یا رسول. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خداوند عالم نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا، ہاں دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں بنایا. خدا نے قبر میں یہ نہیں پوچھنا کتنے مربع بنا کے آئے ہو، کتنی کوٹھیاں بنا کے آئے ہو. نظام عالم یہ آپ درجہ بندی کرتے ہو. اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے اور میرے نزدیک وہ عزت والا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کون ہوتا ہے متقی؟ جو خداوند عالم کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرے اور آل محمد کو ایسے مانے جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے. اگر کبھی آپ کو تلاش ہو کہ متقی کون بندے ہیں تو پھر آذان پہ غور کرنا، جن کی آذان میں یہ جملہ گونجتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. علی ابن ابی طالب متقین کے امام ہیں. متقی وہ ہوتا ہے جو کبھی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتا، حکم الہی بجا لاتا ہے، آل محمد کو مانتا ہے اور اس طرح مانتا ہے جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے. خالق اکبر نے یہ نہیں پوچھنا دنیا میں کتنا مال جمع کر کے آئے ہو، اللہ نے یہ پوچھنا ہے عبادت کتنی کر کے آئے ہو. جو کھایا ہے وہ حلال تھا یا حرام ہے؟ جو پہنا ہے وہ لباس حلال کا تھا یا حرام کا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے جو بندہ نماز پڑھے اگر پانی غصبی ہو وضو کر لیا تو نماز نہیں ہے. یعنی کام بھی اللہ کا ہو رہا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے جب میرا کام کرو غصبی پانی سے وضو نہ کرو، اگرچہ میری عبادت بھی کرو تو مجھے اس عبادت کی ضرورت نہیں، وہ عبادت ہی نہیں ہے. جو بندہ اللہ کا کام کرے چوری والے پانی سے اس کا وضو نہیں ہوتا، جو مسلمان کا حق کھائے باقی اعمال انجام دے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. عبادت کے لیے خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے. ہاں یہ نظام عالم ابس نہیں ہے، اتنی کائنات اللہ نے بنا دی ہے. آپ کے ہاں کوئی موبائل ایجاد کرتا ہے، پتہ نہیں پوری کائنات میں اس کا ڈنکا بجتا ہے. وہ خدا جس نے، یہ تو اب کاپی کرتے ہیں، گاڑیاں بنانے والے کسی نہ کسی جانور کی نقل کر کے اس کی شکل پہ گاڑی بناتے ہیں. ہاں اللہ نے تو کوئی شے نقل ہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں تھا. خالق نے اتنا نظام اتقن محکم نظام عالم بنا دیا، تمہیں بتا بھی دیا میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا.
خبردار میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، عبادت سے غافل بھی نہ ہونا۔ عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت، روزہ عبادت، خمس عبادت، جہاد عبادت، زکوٰۃ عبادت، امر عبادت، نہی عبادت، امر بالمعروف عبادت، نہی از منکر عبادت، کسی کو نہ ستانا عبادت، صدقہ دینا عبادت، خیرات کرنا عبادت، جنازے میں شریک ہونا عبادت، ختم میں آنا عبادت، لنگر پکانا عبادت، یہ تقسیم کرنا عبادت، کھانا عبادت، کھلانا عبادت۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے سب سے بڑی عبادت جو روح عبادت ہے وہ کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جناب عائشہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میرے بابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے محمد مصطفیٰ کی عیادت کے لیے، دق الباب کیا، محمد مصطفیٰ استراحت فرما رہے تھے، کائنات عالم کے رسول نے مجھے حکم دیا تیرے بابا جان دروازے پہ آئے ہیں، جا کے دروازہ کھولو۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا میرے بابا جان ہیں، میں ان کو لے کر محمد مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں آئی، سلام کیا انہوں نے، محمد مصطفیٰ نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد مزاج پرسی کی، احوال پرسی کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب بھی موجود تھے۔ میرے بابا جناب ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ سے ہٹ کے علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچا آئے تو تھے محمد مصطفیٰ کی عیادت کے لیے، لیکن دیکھ علی کا چہرہ رہے ہیں، تھوڑی دیر تو میں نے صبر کیا، میں اپنے بابا کے قریب گئی، میں نے اپنے بابا کا کندھا ہلایا اور اس کے بعد پوچھا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بابا نے نگاہ نہیں ہٹائی علی کے چہرے سے، بلکہ مجھے یہ جواب دیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا بابا عبادت تو وہ ہوتی ہے بندہ وضو کرے، نماز پڑھے، ہاں زکوٰۃ دے، حج کرے، جہاد کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، ہاں صدقہ خیرات دے، یہ کون سی عبادت ہے؟ فرمایا پچھلے جمعے تیرے اسی شوہر نامدار کائنات عالم کے رسول نے ہمیں وعظ کے دوران فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ آباد و شاد رہو بھائی، سلامت رہو۔ اگر یہ روایت نہ ہو میری زبان کاٹ لینا، ملتان دور نہیں ہے، میں ملتان ہوں، گردن میری کاٹ لینا۔ اور اختلافی بات زندگی میں ہم نے کبھی کی نہیں ہے، محبت کا درس دے رہے ہیں۔ بے شک ہماری کوئی نہ مانے، بزرگان کی تو مانے، بہت بڑا مقام ہے اسلام میں۔ جناب ابو بکر صدیق آپ علماء کرام تشریف فرماؤ، ہے یا نہیں ہے؟ ان کی روایت نہیں ہے یا نظر الی وجہ علی عبادہ، محمد مصطفیٰ کا پاک فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ آپ نے ایک ٹکڑا سنا، دو ٹکڑے حدیث کے اور بھی ہیں۔ جب یہ حدیث محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بندہ سمجھدار تھا، وہ سوال بھی بجا تھا۔ اس نے کہا حضور آپ کا جو فرمان ہے سمان بتاتا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی، چونکہ یہ وہ نبی ہے جب تک حکم الہی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ نے صحابیوں سے خطاب کر کے کہا ہے مجھے تارے کی قسم، ستارے کی قسم جو ٹوٹ کے زمین پہ آیا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی محمد نہ کبھی بھولا ہے نہ کبھی بھٹکا ہے۔ اس کے معیار کی میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، اس کا معیار یہ ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک میرا حکم نہ ہو بولنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ محمد مصطفیٰ لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتے، وہ نبی یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا سچ فرمایا، ہم نے مان لیا، چونکہ زمانے میں نہ ایسا کوئی سچا گزرا ہے جیسے آپ ہیں، نہ کوئی ایسا امین ہے، نہ کوئی صادق ہے جس طرح آپ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جس زمانے میں علی موجود ہی نہ ہو،
یا جو بندے علی کو دیکھ ہی نہ سکیں. علی مدینے میں ہے, جو بندے بلدان عالم میں رہتے ہیں, کوئی مشرق میں ہے, کوئی مغرب میں ہے, کوئی مغرب زمین میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, کوئی ان سے دور ہے, مکے میں ہے, دیگر مملکت جو بھی ہے اس کا باسی ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو اس عبادت سے محروم رہے گا. میرے مولا نے فرمایا انہیں بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ذکر علی عبادہ, وہ علی علی کرتے رہیں گے, ان کی عبادت ہوتی رہے گی. قرآن بھی دو ہیں بھائی برادران اہل سنت. علماء چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں تو آپ بزرگان تشریف فرمائیں. قرآن دو ہیں, ایک قرآن صامت, ایک قرآن ناطق. صامت خاموش ہوتا ہے, وہ اشارے دیتا ہے, اشارے. اشارے کے بغیر وہ واضح بات ہی نہیں کرتا. میں آپ کو ایک مثال دوں, اللہ امان دے کسی گھر میں کوئی گونگا رہتا ہو تو آپ اس کو لے جاؤ پکڑ کے امام کعبہ کی خدمت عالیہ میں اور کہو امام کعبہ سے یہ جو ہمارا گونگا اشارے کرتا ہے بتائیں یہ کیا کہتا ہے. وہ کہے گا تمہیں شعور و ادراک نہیں ہے. جس گھر میں یہ رہا ہے چونکہ ازل سے وہ اس کے اشارے جانتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو مجھے کیا پتا اس اشارے میں کیا کہتا ہے, اس اشارے میں کیا کہتا ہے, بولنے میں جب ہونٹ ہلاتا ہے تو کیا کہتا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ عقل کا یہ فیصلہ ہے, جس گھر کا گونگا ہے اس گھر والوں سے جا کے پوچھو یہ کیا کہتا ہے, اشارے میں کیا مانگتا ہے. تو قرآن یہ جو ہے اشارے چھوڑتا ہے, قرآن صامت ہے, یہ گونگا قرآن ہے. یہ آل محمد کے بغیر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. چاہے کوئی بھی ہے, میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلا سورہ ہے. کائنات عالم کے ہر مترجم کا قرآن پاک آپ اٹھا کے دیکھ لو, سورہ فاتحہ کا ترجمہ لکھتے ہیں, یعنی سینے میں علم اتنا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں. لیکن کمال ادھر دیکھو, جو ہی سورہ بقرہ پہ آئے 3 حرف ہیں, الف لام میم, ایسے ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہے یہ آیت کائنات عالم کا, چاہے مترجم شیعہ ہے یا سنی ہے, دیکھ لو الف لام میم کے نیچے ترجمہ الف لام میم. کیوں حروف مقطعات, لوگ کہتے ہیں مقطعات, غلط ہے. حروف مقطعات یعنی جو قط کیے گئے ہیں, حروف دور رکھے گئے ہیں, اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ, انصاف سے بتاؤ, جو عام بندہ بشر ہوتا ہے وہ بغیر مقصد کے گفتگو نہیں کرتا. جیسے اگر آپ 2 بزرگ یا 4 بندے مل کے بول رہے ہو, بچے کوئی بات کریں تو آپ کہتے ہو فضول گفتگو نہ کرو, ہمیں بولنے دو. جو صاحب عقل بندہ ہے وہ فضول گفتگو نہیں کرتا, بے مقصد گفتگو نہیں کرتا. جو خلاق کل اللہ ہے وہ قرآن جیسی مقدس کتاب میں بے معنی گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ بے معنی گفتگو نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں اللہ نے کیا کہا ہے, ہمیں شعور ہی نہیں ہے, ہمیں ادراک ہی نہیں ہے, چونکہ قرآن پاک کے ہم مخاطب ہی نہیں ہیں. مخاطب وہ ہے جس کے دل پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ ہے آیت. حافظین ہیں, سن رہے ہیں, بلکہ میرے ساتھ ساتھ بھی دوہرا کے پڑھ رہے ہیں. ان سے کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے, جبریل کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, وہ آیات تیرے دل پہ نازل کرتا ہے. لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. مطلب یہ ہے کہ جب الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں آتا, پورا قرآن کون کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو جب یہ حروف مقطعات جناب جبریل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے آئے, کہا اللہ کہہ رہا ہے الف, میرے محمد مصطفیٰ مولا نے فرمایا آگے بتا, میرے اللہ نے کیا کہا؟ لام, فرمایا مزید بتا. میم, میرے مولا محمد مصطفیٰ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا. جناب جبریل نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی اللہ نے کیا کہا, آپ کیا سمجھے؟ جاگنا بھئی اہل اسلام کا مجمع ہے, بہت بڑا عظیم اجتماع ہے. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا جبریل اگر بنا یہ ہوتی تمہیں بتانا مقصود ہوتا تو پھر اللہ میرے ساتھ یہ رمز میں گفتگو ہی کیوں کرتا, ہم اشارے میں گفتگو ہی کیوں کرتے؟ اللہ یا رسول سمجھ آ رہی ہے بات؟ محمد مصطفیٰ درود تاج آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے,
ورنہ جا کے پڑھ لینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبریل قرآن پاک پڑھانے والا تھا. اللہ نے گواہی دے دی ہے بھائی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. اللہ کہتا ہے میں رحمان اللہ ہوں، قرآن میں نے پڑھایا. ہاں قرآن پہلے پڑھایا، الانسان کو بعد میں بنایا، علم بیان اس کے بعد عنایت فرمایا ہے. سورہ رحمان عروس القرآن اللہ پاک فرما رہا ہے. جناب جبریل تو قاصد ہیں، قاصد. چلو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مطلب واضح ہو جائے گا. ابھی حدیث وہ بھی باقی ہے جو النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، وہ مکمل کر لوں. یہ بتاؤں میرے مولا محمد مصطفیٰ کی کتنی عظمت ہے. سائل نے پھر سوال کیا، حضور کوئی بندہ ہم علی علی کریں، علی علی نہ کرنے دے. بات یہ ہے قرآن سامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. قرآن قرآن کہو عبادت نہیں ہے، علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے. ہاں اس کے بعد اس بندے نے سوال کیا، حضور اگر کوئی بندہ ہم یا علی کہیں برداشت نہ کرے، کہے کہ نہ کہو یا علی کا نام ہمارے سامنے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پھر ہم عبادت سے محروم ٹھہرے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا، عبادت ہوتی رہے گی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے بنایا. اور میں کہہ رہا ہوں جناب جبریل درود تاج میں ہے، وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ ہیں. جبریل خادم ہے محمد مصطفیٰ کے. اگرچہ بڑا مقام ہے، سید الملائکہ ہے، لیکن اللہ کا یہی تو کرشمہ ہے کہ سید الملائکہ کو محمد کا غلام بنا دیا ہے. اللہ نے بتایا ہے جو سید الملائکہ ہے وہ اس کا نوکر ہے. مسلمان تو ہر وقت محمد کا محتاج رہے گا. شفیع المذنبین، شفیع المذنبین، بسم اللہ حضور والا. شفیع المذنبین، مذنبین جمع ہے اور محلہ باللام ہے، الف لام بھی لگا ہوا ہے. یعنی جتنے بھی کائنات کے گناہگار ہیں ان کی شفاعت محمد مصطفیٰ کریں گے. شفاعت کے بغیر تو نظام ہی نہیں چلے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ، ایسے ہے سورہ نبا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کوئی بھی نہیں بول پائے گا، وہ بولے گا جس کو اللہ نے پہلے اذن دے دیا ہوگا. پھر تاریخ میں تلاش کر کس کو اذن ملا ہے؟ حضرت آدم کو ملا ہے، حضرت موسیٰ کو ملا ہے، حضرت عیسیٰ کو ملا ہے، حضرت ابراہیم کو ملا ہے، حضرت نوح کو ملا ہے. کس کو اذن ملا ہے؟ محمد اور محمد کی پاک آل کو اذن مل چکا ہے. انہوں نے شفاعت کرنی ہے اور کوئی بندہ بس شفاعت کر ہی نہیں سکتا. خود آپ فیصلہ کرو گے. جناب جبریل پیغامبر ہیں، یعنی پیغام لینے والے، پہنچانے والے ہیں، اور بات محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں جو اللہ حکم دیتا ہے. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن بہت پہلے پڑھا دیا تھا. ہاں بالکل، علم القرآن کا مقصد یہی ہے. اور جو نزول بھائی دو ہیں، بڑے بڑے جید علماء سے جا کے پوچھنا. دفعتاً ایک نزول ہے، ایک امر ہوتا ہے کہ یہ آیت اب آپ پڑھ کے سنا دو، اب اس آیت پہ عمل کرنا ہے، اب اس آیت پہ عمل کرنا ہے، اب اس آیت پہ عمل کرنا ہے. اگر یہ بات آپ کو پسند نہیں آ رہی تو وہ موقع یاد کرو، 16 رجب ہے، سرزمین مکہ. ہاں بیت اللہ، یہ بیت اللہ کی دیوار شق ہوئی ہے، وہ ابھی بھی درار. ہاں آپ دیکھ سکتے ہو جا کے بیت اللہ کی دیوار میں دراڑ ہے. علی ابن ابی طالب کا جب ظہور ہوا بیت اللہ کی دیوار شق ہو گئی. وہ نشان قیامت تک کوئی بڑا جو قابل انسان ہے وہ بھی نہیں مٹا سکا. ٹریکٹر جو بڑے بڑے آئے ان سے بھی یہ نشان نہیں مٹ سکا. وجہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا کہ علی ابن ابی طالب نے ظہور فرمایا. بہرحال 16 رجب محمد مصطفیٰ کے پاک ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب یعنی مصحف ناطق کے ولایت، رحل نبوت و رسالت پہ ہے. میرے مولا محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اقرا، کچھ سناؤ. میرے مولا امیر نے فرمایا ما اقرا، میں کیا سناؤں؟ تورات، زبور، انجیل یا قرآن؟
تو میرے مولا امیر نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، سورہ مومنون کی 18 آیات تک ہر بندے نے روایت لکھی ہے، جناب امیر المومنین نے یہ تلاوت فرمائی۔ تو پھر باتیں بھائی دو ہیں، اگر یہ مان لو کہ علی نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے تھے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہو کہ نہیں بعد میں انہوں نے یاد کیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا جو کچھ علی نے کہا اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا ظاہراً ہیں، اور یہ دلیل حسر ہے، تیسرا تصور بھی نہیں ہے، یا نزول سے پہلے قرآن جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو جو کچھ کہا پھر اللہ نے وہ قرآن بنا دیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ بھئی ہماری بات نہیں ہو رہی، مولا کا ایک عام سا جملہ ہے، علی ابن ابی طالب سے جس نے بھی کوئی سوال کیا ہے، جب بھی کیا ہے، مولا فوراً جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسا سوال ہو کہ علی کو پھنسائیں، کوئی مشکل، ہاں کم از کم اور نہیں تو علی کا وقت تو لگے، ہاں جواب تو علی کو پتہ ہوگا۔ سوچ ساچ کے انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ علی سے پوچھو وہ مخلوقات کون کون سی ہیں جو بچے دیتی ہیں، جو انڈے دیتی ہیں۔ بس 6 مہینے علی انڈے والی اجناس گنوائیں گے، 6 مہینے بچے والی آئے۔ علی ایک سوال ہے، میرے مولا نے فرمایا میں تمہاری میٹنگ کا مقام بھی جانتا ہوں، میں علی میں ازل ہوں۔ ہاں بھائی اگر نبی یا امام بھی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو پھر نبی اور امام اور ہمارے درمیان فرق کیا رہے گا؟ وہ بھی محتاج ہم۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آئے کون سی مخلوق انڈے والی ہے بچے والی؟ مولا نے فرمایا تمہارے ذہن میں تو یہ تھا نا بھائی کہ علی کا وقت لگے گا، میرا ایک لمحہ لگے گا، چونکہ کائنات کا سب سے بڑا مشکل کشا اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں جس مخلوق کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتی ہے، جس کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتی ہے، منہ لٹکا کے واپس۔ مولا نے فرمایا زندگی بھر اب تمہیں تحقیق کرنا پڑے گی، میں نے قانون بنا دیا۔ یہ بات جو اہل تشیع ہو تمہیں پتہ ہے، بات آگے ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ ہم مسلمان حتیٰ کہ قرآن پر بھی ہم نے تحقیق نہیں کی، نہج البلاغہ پہ بھی تحقیق نہیں کی۔ انگریزوں نے یہ میرے مولا امیر المومنین کا جواب سنا، تحقیق شروع کر دی۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 83 سال انہوں نے مسلسل لیبارٹریوں میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو رکھا، کہیں تو ایسی مخلوق ہو جس کے کان باہر ہوں وہ انڈے دے، جس کے کان اندر ہوں وہ بچے دے۔ تو 83 سالہ تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکلا، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں مضمون آرٹیکل چھاپا۔ ہماری سمجھ میں 2 باتیں آئی ہیں، تیسری آئی نہیں ہے، یا کائنات بنانے والے علی ہیں، یا اگر کوئی اور بنانے والا ہے تو کم از کم علی موقع کے گواہ ضرور ہیں۔ انہیں اتنا علم ہے، ہاں اتنا علم ہے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو۔ میں عرض کر رہا تھا جناب جبریل کے محتاج نہیں ہیں، محمد مصطفیٰ کا قرآن پاک یہ لائے تو محمد کو علم ہے ورنہ نہیں ہے۔ وہ وقت یاد کرو محمد مصطفیٰ معراج پہ جا رہے ہیں، اللہ نے بہت زیادہ قصہ بیان کیا ہے۔ سورہ نجم معراج کی تصدیق میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں پہ جو بلایا ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے قرآن میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ اللہ، تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ایک ہی رات میں اپنے حبیب کو بہت زیادہ سیر کرا دی، بہت زیادہ سیر کرائی، آسمانوں کی ملکوت کی سیر اللہ نے کرائی۔ اپنے حبیب کو گئے کیسے؟ اپنے براق پہ گئے۔ براق کسے کہتے ہیں؟ برق کی جمع ہے براق۔ جو بجلی تم بناتے ہو یہ کہربا ہے، اور جو آسمان پر چمکتی ہے وہ برق ہے۔ اس بجلی سے وہ آسمانی بجلی 70,000 گنا قوی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم محمد جیسے، ہم محمد جیسے، یا محمد ہم جیسے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے نعوذ باللہ من ذالک، ہم بھی انسان ہیں۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد جیسا، اسے کہو تیرا دعویٰ ٹھیک ہے، تھوڑا سا امتحان تو دے، تو اس بجلی کو ہاتھ لگا کے دکھا اور پھر زندہ رہے، ہم تجھے مانیں گے، ورنہ اس کی برابری نہ کرنا جو بجلیوں پہ سوار ہو کے معراج کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا
آباد و شاد رہو، سلامت رہو بھائی۔ ہاں سارے احباب سے میں معذرت خواہ ہوں، میرے پاس وقت کی کمی ہے، چونکہ ہمارا شیڈول پہلے تھا تو بہت دور میں نے اکاڑے میں جا کے بھی ایک مجلس پڑھنی ہے، وہ بھی چیلوم کی ہے، تو آپ نے دعا کرنی ہے۔ 5 منٹ میں میں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں، اس کے بعد نعت خواں احباب ہیں، 10 بجے ختم پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ ادھر آنا ضروری سمجھتا تھا۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، محمد مصطفیٰ کا مقام پہچانو۔ ہاں یہ تو نہیں ہے محمد کمزور ہے، غلام کے ساتھ کھانے کو تم کمزوری سمجھتے ہو، محمد تو تمہیں مساوات کا درس دے رہے ہیں۔ ہاں کمزوری نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا مقام دیکھ۔ خدا کی قسم عالم انوار میں یہ جو براق تھا، یہ براق بھی پگھل رہا تھا، اللہ نے ایک اور سواری کو بھیجا، بحرم کو بھیجا۔ عالم ملکوت میں وہ پگھل رہا تھا، اللہ نے ایک اور سواری رف رف کو بھیجا۔ محمد مصطفیٰ قصر مشیت تک پہنچے، جو ہی پہنچے سواری سے اترے، محمد مصطفیٰ نے اپنی پاپوش اتارنے کا ارادہ کیا۔ یہ جنت کی جوتی نہیں تھی، نالین محمد مصطفیٰ، مکے کے موچی کی بنی ہوئی پاپوش ہے، نالین محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ کی شان بتانے لگا ہوں کہ جس چمڑے پہ محمد مصطفیٰ اپنا پائے مبارک رکھ دیں اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے۔ پھر سوچنا جس محمد کے بدن کو حسین نے اتنا کچلا ہے کہ حسین زمین پہ کم چلے ہیں، محمد کے بدن پہ زیادہ چلے ہیں، اس حسین کا کیا مقام ہوگا۔ نہاز حسین توجہ، چونکہ محمد مصطفیٰ کے ذہن میں یہ بات تھی، وادی مقدس میں گئے تھے جناب موسیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنے جوتے اتار دے تو پاک وادی میں آ گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا قبل اس کے کہ اللہ کہہ دے، محمد مصطفیٰ جھکے، میں اپنے جوتے اتار دوں، آواز قدرت آئی تقدم علی بساط العرش ما بین علیک لیتشرف العرش بغبار علیک۔ اور میرے حبیب وہ موسیٰ تھا، تو محمد ہے، تو میرا محبوب ہے، اپنے جوتے نہ اتار، تیرے جوتے کے نیچے والی خاک سے آج میرے عرش کو عزت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، با کرامت رہو۔ بس اب وقت جو نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا۔ سدرۃ المنتہا پہ چلو یہ بھی سن لو، کیا یاد کرو گے۔ سدرۃ المنتہا پہ محمد مصطفیٰ نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ راستے بتانے والا تھا، اور میرے مولا میر کا یہ فرمان نہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی لی عالمو ترک السماوات من ترک الارضین، علی زمینی راستوں سے آسمانی راستے زیادہ جانتا ہے، اور جس کا چھوٹا بھائی زیادہ راستے آسمان والے جانتا ہو، بڑا محمد کتنے جانتا ہوگا۔ مثال اس کی یہ ہے، مثال یہ ہے جیسے زمیندار صبح کے وقت سیر کرتا ہے، میں نے خود یہ مناظر بھی دیکھے ہیں، الفاظ بھی سنے ہیں۔ زمیندار سیر کر رہا ہے، ساتھ نوکر ہے یا منشی، دیکھ بھی رہا ہے گندم ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے، صحیح گندم ہے، ہاں بڑی اچھی ہے، ہاں اس کو پانی دیا ہے، پانی بھی لگا ہوا ہے، ہاں دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے تاکہ اس کی عزت افزائی ہو، میری قرب کا اس کو فائدہ ہو، محظوظ ہو۔ اسی طرح جبریل سے بھی پوچھ لیتے تھے یہ کیا ہے۔ اگر یہ بھی بات آپ کو نہیں پچ رہی، آپ کو گوارا نہیں ہے، تو پھر اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ سے پوچھا، ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ ہے حافظ صاحب، ہاں جو بھی حافظین قرآن ہو زمانہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے نہیں کہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، پھر پوچھا کیوں ہے؟ جیسے اللہ کو پتہ ہے پوچھ لیا ہے، محمد کو بھی پتہ تھا پوچھ لیتے تھے۔ عیب والی بات نہیں ہے، عیب والی بات نہیں ہے۔ سار اٹھا محمد مصطفیٰ کے، اس نوکر جبریل خادم ہے، میرے مولا نے فرمایا آگے بڑھو، کہتا ہے لو دنو تو انمولتن لا ترکتو، تیری رسالت کی قسم گوشت برابر آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ توجہ بھائی توجہ، جو ملکوتی ہے، جو سید الملائکہ ہے، وہ کہتا ہے میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے مولا نے فرمایا چلو تو ٹھہر، پھر ہم جا رہے ہیں، ملاقات بھی خصوصی ہے، اہتمام بھی خصوصی ہے، جملہ یہی کہنے لگا ہوں۔ اور جس کو سید الملائکہ کہتے ہو، جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، جس نے 600 ضرب 600 مربع میل کا قطع لوت اٹھایا اور 8 پہر تک کھڑا رہا، اس میں یہ طاقت رکھنے کے باوجود کہتا ہے میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جسے نور بھی مانتے ہو، سید الملائکہ بھی مانتے ہو، تمام ملائکہ کا سردار بھی مانتے ہو، امین وحی بھی مانتے ہو، وہ کہتا ہے آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ مسلمان سوچ، جسے اپنے جیسا کہتا ہے وہ عالم انوار میں جا رہا ہے۔
آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ مولا پاک آپ کو زندگیاں دیں، مرحوم و مغفور کے درجات بلند ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کا مدینہ تے کعبہ پکر سی، جے کو یقین کعبے والا پکر سی اچھی آواز نال سبحان اللہ وہ آدھاوے۔ معاشر دی ایک محابہ پکر سی، مکہ مدینہ تے کعبہ پکر سی، شفاعت دا ساول اے پکا یقین سکوں سیڑ زہرا دا بابا پکر سی، شفاعت دا ساول اے پکا یقین سکوں سیڑ زہرا دا بابا پکر سی۔ مودت ہے دل وچ موالی دا پترے، توجہ نہیں یار، چند منٹ دی حاضری ہے، سنا خان بھائی بھی بیٹھے انشاءاللہ وہ بھی پرسن نات خانی۔ مودت ہے دل وچ موالی دا پترے، کوئی عامر غریب ہے کوئی آلی دا پترے، مودت ہے دل وچ موالی دا پترے، کوئی عامر غریب ہے کوئی آلی دا پترے، جڑا نام علی سائیں دا سن کے ٹھر دے ہے پکی نشانی حلالی دا پترے، جڑا نام علی سائیں دا سن کے ٹھر دے ہے پکی نشانی حلالی دا پترے۔ اگلے جملے توجہ اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ عقل ہوئے شعور ہوئے، عقل ہوئے شعور ہوئے، نہ بندہ سیداں تو دور ہوئے، عقل ہوئے شعور ہوئے، نہ بندہ پنجتن تو دور ہوئے، علی دے منن دی ہکا شرط جو پیو دا پتا، سبحان اللہ دی داد دے ستے انشاءاللہ سارا بھی ذوق بنا سی، اسا سنی ہے چشتی ہے انشاءاللہ رنگ لگ بسن۔ عقل ہوئے شعور ہوئے، نہ بندہ پنجتن تو دور ہوئے، توجہ نہیں میری طرف کرے سو یار، عقل ہوئے شعور ہوئے، نہ بندہ پنجتن تو دور ہوئے، علی دے منن دی ہکا شرط جو پیو دا پتا ضرور، علی دے منن دی ہکا شرط جو پیو دا پتا ضرور ہوئے۔ اگلی جملے توجہ کریں سو سبحان اللہ آدھے آسو، علی کو اللہ علی بنایا، ایویں نہیں میں پڑھا، علی کو اللہ علی بنایا، نہ تائیں بنایا نہ میں بنایا، علی کو اللہ علی بنایا، نہ تائیں بنایا نہ میں بنایا، غدیر خون دے نبی دسایا، نہ تائیں دسایا نہ میں، علی کو اللہ علی بنایا، نہ تائیں بنایا نہ میں بنایا، توجہ کرس، علی کو اللہ علی بنایا، نہ تائیں بنایا نہ میں بنایا، غدیر خون دے نبی دسایا، نہ تائیں دسایا نہ میں، ماشاءاللہ اتنا تقریباً چوتھی محفل ہے این علاقے میں میں پڑھتا پیا، تو لیکن پڑھتا میں یہ آجی میں ذوق نہ تو ہاں ذوق سبحان اللہ دا انشاءاللہ سبھی ذوق نال پڑھ دے سو، جے اگر تسا مونجھے دے سا پہلے 2 منٹ دے حاضر مومن لوگ بیٹھے ہوئے اور سنی لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ علی کو اللہ علی بنایا، نہ تائیں بنایا نہ میں بنایا، علی کو اللہ علی بنایا، نہ تائیں بنایا نہ میں بنایا، غدیر خون دے نبی دسایا، توجہ نہیں میری طرف یار، غدیر خون دے نبی دسایا، نہ تائیں دسایا نہ میں دسایا، علی کو کعبے دے وچ بلہایا، نہ تائیں بلہایا نہ میں، سبحان اللہ۔ علی کو اللہ علی بنایا، نہ تائیں بنایا نہ میں بنایا، غدیر خم دے نبی دسایا، نہ تائیں دسایا، جواب لے دیا انشاءاللہ، غدیر خم دے نہ تائیں دسایا نہ میں دسایا، علی کو کعبے دے وچ بلہایا، نہ تائیں بلہایا نہ میں بلہایا۔ اگلے جملے توجہ، علی دا رتبہ خدا ودھایا، نہ تائیں ودھایا نہ، علی دا رتبہ خدا ودھایا، نہ تائیں ودھایا نہ میں ودھایا، نہ ڈالر پاؤنڈ ریالیں کیتے، تو چوب تو سبحان اللہ یار میرے پڑھن تو بھی، نہ ڈالر پاؤنڈ ریالیں کیتے، نہ وقت کہیں دے مالیں کیتے، ڈالر پاؤنڈ ریالیں کیتے، نہ وقت کہیں دے مالیں کیتے، دین اسلام دا سارا خرچہ صرف علی دے، دین اسلام دا سارا خرچہ صرف علی دے لالیں کیتے، مومن جے آوے وفا کر چھڑیں دے،
مومن لوگ تے آکھو چا سبحان اللہ مومن جے آوے وفا کر چھڑے دے تے جنت دے ٹکٹاں عطا کر چھڑے دے جے کوئی یقین ہے علی جنت دے ٹکٹاں عطا کرنے نو اچھی آواز نال سبحان اللہ وہ عذاب ہے انشاءاللہ جملے ذوق لے ہو سکے مومن جے آوے وفا کر چھڑے دے تے جنت دے ٹکٹاں عطا کر چھڑے دے مومن جے آوے وفا کر چھڑے دے تے جنت دے ٹکٹاں عطا کر چھڑے دے علی سیدی عامر سخاوت تا دیکھو گدا گر کو سونا شہنشاہ کا علی سیدی عامر سخاوت تا دیکھو گدا گر کو سونا شہنشاہ کر چھڑے دے مومن جے آوے وفا کر چھڑے حکم تھے سہیں بلا پڑھو سنوی آکھو جا سبحان اللہ مومن جے آوے وفا کر چھڑے دے تو جنت دے ٹکٹاں عطا کر چھڑے دے مومن جے آوے وفا کر چھڑے دے تو جنت دے ٹکٹاں عطا کر چھڑے دے علی سیدی عامر سخاوت تا دیکھو گدا گر کو سونا شہنشاہ کر چھڑے دے پنتند درد کوئی شاید تھوڑ کہنے انشاءاللہ جیرہ آندے جھولیا بھر کے ویندے سبحان اللہ تو سانکے اگلے جملے توجہ میں درس بطول دا طالب ہوں میں درس بطول دا طالب ہاں میرا سبق بطول دی بے تک میں درس بطول دا طالب ہاں میرا سبق بطول دی بے تک ہے بڑی حجت اجا بے دا نکتہ یاد کی دم بڑی حجت رسول دی رے تک بڑی حجت رسول دی رے تک ہے بڑا نوکر ہاں سیندی آل دا میں بڑا نوکر ہاں سیندی آل دا میں میری مشق علی دی یہ تک ہے حسین دی سین دا عاشق ہاں تو شہرت جگ وچ اے تک ڈپٹی میری خطہ بے جے اگر اچھی آواز رب سبحان اللہ چاند مثل نات دے حسین دی شام دے اون تو باز اجازت جنت دیا ہر ایک ٹکٹ ہوتے بھیا جنت دی ہر ایک ٹکٹ ہوتے لازم تحریر حسین دی ہے جنت دی ہر ایک ٹکٹ ہوتے لازم تحریر حسین دی ہے ایویں ہر مومن دے دل دے وچ ایویں ہر مومن دے دل دے وچا تعظیم امیر حسین دی ہے کربل وچ بھیا لال کوہاڑے مڑا کربل وچ لال کوہاڑے مڑا مقبول سریر حسین دی ہے توقیر خدا فرما چھوڑے جنت جاگیر حسین توقیر خدا فرما چھوڑے جنت جاگیر حسین دی ہے والمہ کیوں نہ کا کوئی سونی نہیں حسن دے ویردہ کوئی ثانیہ مل کے پرسو جائے انشاءاللہ کوئی ثانی نہیں حسن دے ویردہ کوئی ثانی نہیں حسن دے ویردہ اللہ شان ودھایا ساڑے اللہ شان ودھایا ساڑے پیر دا کوئی ثانی نہیں حسن دے ویردہ اللہ شان ودھایا ساڑے پیر دا پیر حسین دا او کردار پیر حسین دا او کردار جنتی جوانا دا سردار نانا ہے نبی بابا شیر
علی ولیاں دا ولی نانا ہے نبی بابا شیر علی ولیاں دا ولی کیا سارا اثر ہے امڑی دے کھیر دا سارا اثر ہے امڑی دے کھیر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا جڑا حسین دا مرید جے اچھی آواز میں سبحان اللہ کے جاگلے جملے توجہ جائیں لہاں دے لاواں بھیا پتر کو ہے جائیں لہاں دے لاواں پتر کو ہے اے برداشت حسین دے نین دی ہے کربل وچ لال کوہا دے وڑا کربل وچ لال کوہا دے وڑا اتھ گال نہ پئی کہیں لین دی ہے جویں عامر سبیر حسین کیتے نہ جرات ایویں کونین دی جویں عامر سبیر حسین کیتے نہ جرات ایویں کونین دی ہے نہ پانی طلب حسین کو ہاں بس پانی کو طلب کوئی ثانی نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا جویں امام پاک علی اکبر کو گھن کے گئے میدان کربلا دے وچ اگلے جملے توجہ کرے سوچی آواز سبحان اللہ مثل آخری ثنا خان بھائی بھی بیٹھے انہوں کو بھی ٹائم دے مڑے یقین تقریباً مولا تیرے او دین دی خاطر سارے گھر دا اے ترکا حاضر جیوے علی اکبر کو گھن گئے امام حسین مولا تیرے او دین دی خاطر سارے گھر دا اے ترکا حاضر ربا گل زما اکبر جمع آندہ پئی میدان ربا گل زما اکبر جمع آندہ پئی میدان توفہ گھن مولا نوری تصویر دا توفہ گھن مولا نوری تصویر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا زندہ حسین مردہ یزید زندہ حسین مردہ یزید پیر دے ہر دم پرسو کسید پیر دے ہر دم پرسو کسید جے کو بھاوینا اتا بھاوینا ساڈو آوینا جگو بھاوینا اتا بھاوینا ساڈو آوینا تیرا دشمن ہے شبیر دا اللہ شان ودھایا ساڈے پیر دا تمہارے سامنے حافظ اللہ بچایا ہے چند دی حاضری پیش کرے سے اور اون تو بات ختم پڑی سی بس ٹائم کہنے حافظ اللہ بچایا ان اونچی بات نعرہ میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نا نا صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم عليك يا حبيب الله ساکو عصر مٹھ مدنی دے سالے حالت کرا ہزار تھی سنا صدیق عمر عثمان علی سالے حامی چارے یار تھی سنا ہو سکار دی گرمی دی محشر دے تو جلوہ گر سرکار تھی سن جندہ ناتا سبقت پڑھ دے ہیں سائن دے لب حل سن میرے پار تھی سن منگ فاور جڑے عرشاتو منگ فاور جڑے عرشاتو لجپال دی آل کو چک دی ہے پاک نبی سی خود رحمت لجپال کو چک دی ہے جائیں بال جنگل نبی پکڑل جی میں بولی بال کو چھک دیئے چھت ہوئے عامر کا بیدی آزان بلال کو چھک دیئے لج پلوں سے دی عظمت دا لج پلوں سے عظمت دا اے جملہ جان تے چرچا ہے مارا جل بحرین دا موتی ہے ادھار اسمان تے چرچا ہے اے پتر خدا دے شیر دوئے تم ہر میدان تے چرچا ہے اے سامل واحد کاری ہے جنوں کو سنا تے چرچا ہے سبحان اللہ آنکھے اکبر کو امڑی وینجے کھڑے مکلئی ون ساری موج لائی ون ویڑے ٹورو ڈکھلئی ون آنکھے اکبر کو امڑی وینجے کھڑے مکلئی ون ساری موج لائی ون ویڑے ٹورو ڈکھلئی ون جے کر وینے تو اکبر یا گالو نساجا جے کر وینے تو اکبر یا گالو نساجا تیرے کپڑے گھنائیا میں کو پاکے دکھا جا کڈم ول سے تو اکبر کپڑے تو پئی ون ساری موج لائی ون ویڑے ٹورو لکھلئی ون آنکھے اکبر کو امڑی ویندے کھڑ مکلئی ون ساری موج لائی ون ویڑے ٹورو لکھلئی ون پھپی امڑی آنکھے تے کو گھوٹ بڑھاوا پھپی امڑی آنکھے تے کو گھوٹ بڑھاوا میری منشاہ اکبر تے کو ڈیوا چلاوا میری منشاہ اکبر تے کو ڈیوا چلاوا یہ جوڑے رنگیلے اپنے آپ چھکئی ون ساری موج لائی ون ویڑے ٹورو ڈکھلئی ون آنکھیں سگرانی مانی کلی کی وینی بھیسا آنکھیں سگرانی مانی کلی کی وینی بھیسا مارے چندر گھرا کو کے دے نال علیسا مارے چندر گھرا کو کے دے نال علیسا
میرے حصے دا ویرا بے گنال رلی ون ساری موجو لائی ون ویرے ٹورو نکلائی ون وعدہ ستوی دا ویرا وعدہ کر گیا ہمیں وعدہ ستوی دا ویرا وعدہ کر گیا ہمیں ستویں اٹھویں گزر گئی ناویں دے ڈھل گئے پچھاویں ستویں اٹھویں گزر گئی ناویں دے ڈھل گئے پچھاویں یہ وعدے نہیں دے کر کوئی وعدہ وفائی ون ساری موجو لائی ون ویڑے ٹورو نکلائی ون آنکھیں اکبر کو امڑی ویندے کھڑ مکلائی ون ساری موجو لائی ون ویڑے ٹورو نکلائی ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے مالک کائنات ماسٹر صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے تمام معززین دا ٹورایا مالک کائنات منظور فرماوے ختم پاک پڑھسن جناب مولانا امیر حسین صاحب اور دستار بندی کروے سن محمد نواز خان سرانی صاحب سارے مومن اطمینان الباؤ ختم پاک پڑھے ویسی جناب مولانا امیر حسین صاحب ختم پڑھ در آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما جاء الحكم والعزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن تمناكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنون أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مرحوم دے اصال ثواب اهدنا الصراط المستقيم صراط غير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا محمود بحق محمد يا آلا بحق علي يا فاتر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه الصلاة والسلام اغفر ذنوبنا وذنوب كل مؤمن ومؤمنة اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وسعة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا بحق دم المظلوم برحمتك يا أرحم الراحمين پروردگار محمد و آل محمد دواستا شہداء کربلا دی شہادت دواستا 1,24,000 پیغمبران دواستا قرآن مجید دی عظمت دواستا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دی ولایت دواستا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری سجدہ دواستا بیمار کربلا دواستا جمیع مہاجر اس دنیا ٹرگن مغفرت نازل فرما جنت نعیم دے جگہ عطا فرما انہوں نے درجات بلند فرما انہوں نے قبرن منور فرما خصوصاً میرا مال غلام قادر صاحب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ادھر درجات بلند فرما ادھی قبر منور فرما جنت باغ باغ شمار فرما قرآن مجید دے جتنے ختم پڑھے انہوں دا ثواب سورۃ جمعہ دا ثواب آخری سورتاں دا ثواب پکے دوام دا ثواب دیگر اشیاء دا ثواب درود شریف دا ثواب جمیع مومنات روح کوئی
ارسال فرما، خصوصاً غلام قادر صاحب روح کو ارسال فرما، ادھر درجات بلند فرما، ادھر قبر منور فرما، پھر مالک ادھر پس سمندگان صبر جمیل عطا فرما، ادھر بیٹان دی زندگی دراز فرما، انہاں دے رزق مال جان دے برکت نازل فرما، جڑا ممتحاد غیرات سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سانو اتفاق دی برکت نال مالا مال فرما، ساری دعان مستجاب فرما، بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب سكر الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدوزخ. امان برکت قرآن، برکت نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام وحفظ اللہ من زوال ایمان. یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جتنا مسلمان دنیا رحمت ماگن تمام دے بخشے فرما، بالخصوص عبدالقادر خان مرحوم مغفور دی بخشے فرما. یا اللہ جڑے انتظام کیتا گئے میں مال خیرات پکی گئی نا ثواب ان دے اعمال نامے ثواب درج فرما. یا اللہ ان دے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. یا اللہ ان شخصی قبر کو منور فرما، قبر دے مناظر نسان فرما، قبر تو گھن کے لیے معاشرت جتنا مناظر نسان آسان فرما. یا اللہ ان شخصی قبر کو جنت باغیں جو باغ بنا. یا اللہ پیارے محبوب صدقہ تمام موتادی بخشے فرما. یا اللہ عبدالقادر خان دے بچے دی عمر دراز فرما، نیک تے صالح بنا، ان دے ورثاء کو تمام کو میرے مالک صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب صدقہ اسب گناہ گاہیں سر گناہ معاف فرما، نیک کام کرنے توفیق عطا فرما، گناہ کو بچا، بدکاری کو بچا، شیطانی خیالات کو بچا. میرے مالک عالم اسلام دے خیر فرما، ملک پاکستان دے خیر فرما. یا اللہ بیمار کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ جڑے لوگ گھرن دے اندر ہیں، ہسپتالن دے اندر ہیں، جسمانی روحانی بیماریاں تمام دور فرما. یا اللہ زندگی اسلام تے موت ایمان تے عطا فرما، مرد بالکلمہ میں خاتم بالخیر فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب لا الہ الا ماشاءاللہ ختم پاک ہو گئے. میں گزارش کرے سان جناب محمد حسین خان صاحب، منظور حسین خان، عبدالرحمن خان صاحب، حاجی ریاض خان صاحب، رب نواز خان صاحب، خان حاجی عبدالستار خان صاحب، کرم حسین خان صاحب، ملازم حسین جناب خصوصی تشریف فرمان ملک غلام محمد نور ربانی کھڑ صاحب، جناب ملک بلال کھڑ صاحب دستار بندی واسطے جنہاں نام کی دے گئے مہربانی کر کے لیا. اقبال حسین خان صاحب پہنچ گئے. اے بیٹھے میاں علمدار باز صاحب قریشی صاحب تشریف فرمان، خان اقبال حسین خان پتافی صاحب تشریف فرمان. تشریف کہنا ان مہربانی کر کے عقد تشریف کہنا میاں علمدار عباس قریشی صاحب، میاں غزنفر عباس قریشی صاحب مہربانی کر کے تشریف کہنا. اور خصوصی مہربانی کرے سن ملک بلال حسین خان صاحب دعا منگ سن دستار بندی واسطے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل اعدائنا واحفظ اهلنا واموالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے مولا کریم اے پروردگار اسا سارے جو کچھ کلام پڑھے قاری صاحب نے بات و نصیحت بیان فرمائے اپنی بارگاہ منظور و مبرور فرما کے ان
وسیلہ ثواب سردار غلام قادر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی روح کو بخش دو یا اللہ انہیں کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، انہیں درجات بلند فرماؤ، انہیں دی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرماؤ، قبر جا منازل آسان فرماؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرماؤ، حسنین کریمین دی کچہری نصیب فرماؤ یا اللہ حاضرین مجلس جتنا عزیز و اقارب الواحقین رشتہ دارین جہان پر رخصتی کے انصار دی مغفرت فرماؤ یا اللہ مرحوم دے امانت دی حفاظت فرماؤ، انہوں نے بچے دی خیر فرماؤ، اہل و عیال دی خیر فرماؤ یا اللہ انہیں کو انہیں والدین دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرماؤ، ایک پاک دستار بندی تھی نہیں پئی ہے یا اللہ ان دستار بندی دے تو انہیں کو عمل کرنے توفیق عطا فرما کے والد دے نقش قدم تے چلنے توفیق عطا فرمائے یا اللہ اسا سارے دے حال تے رحم فرماؤ، اسا سارے دے حال تے کرم فرماؤ یا اللہ ثانیہ لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دے دربار تے جتنا لوگ شہید تھے، ثانیہ لاہور دے وچ جتنا لوگ شہید ہیں یا اللہ انہیں کو پورا شہید والا رتبہ عطا فرماؤ یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرماؤ، پاکستان کو دہشت گردی دی لعنت کو بچاؤ، دہشت گردوں کو ہدایت عطا فرماؤ، اگر ہدایت کو نہیں تو انہیں کو تباہ و برباد فرماؤ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ لا الہ الا اللہ۔ برادری طرفوں تمام علاقے علندید سے آوریدہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ماسٹر صاحب دے درجات بلند فرماوے، تمام معززین علاقے دے شکر گزار ہیں۔ سارے بھی خیرات کھا کے ویسے مہربانی کرے سے تصیف رکھ سے سارے۔ ہلو جڑے دوست تمام دوست سارے واسطے سارے دوست معزز ہیں اور سارے دوستوں کا میں بہت دل دی گہرائی نال شکریہ ادا کرنا اور جڑے سارے اقام میں شریک تھے سارے کا میں شکریہ ادا کرنا اور قدم قدم تے خدا تو کو نیکی دے تحمل نال جڑا نہ لنگر کھا کے ویسو جلدی نہ کرے سو مہربانی۔